مسلم ابن عقیل، ترتیب و پیشکش محمد حسن مری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین علیہ السلام کا نمائندہ کوفے میں، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مختصر کوفے میں حالات۔ مسلم ابن عقیل جو مولا امام حسین علیہ السلام کے نمائندے کے عنوان سے اور کوفے میں شیعہ قیام اور یزید ابن معاویہ کے مقابلے کے لیے 5 سوال 60 ہجری قمری کو کوفے میں وارد ہوئے اور مسلم ابن مسیب کے گھر جو مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا سرائے خانہ تھا پہنچے، اسی وقت سے سفید ریش اور شیعہ بزرگان ان کی محضر میں حاضر ہوئے اور مولا حسین علیہ السلام کے پیغام کو سنتے اور خوشحالی کا اظہار کرتے اور مسلم ابن عقیل کے ساتھ مولا کی نمائندگی میں بیعت کی۔ جب اور شیعیان اور محبان اہل بیت علیہم السلام کو معلوم ہوا اور وہ لوگ جو بنی امیہ کی ڈکٹاتوری کے خلاف مخالف تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے بھی مولا کے نمائندے کی بیعت کی، جیسے وہ مولا حسین علیہ السلام سے اپنے ارادت، محبت اور اطاعت کا اظہار اور بیعت کریں۔ بہت بڑی تعداد میں کوفی جنگجوؤں نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ بیعت کی اور ان کو ظلم کے خلاف قیام کرنے کی امید دلائی، یہاں تک کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک جا پہنچی۔ اس وقت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ایک خط مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا، جس میں لوگوں کی تیاری مولا کے لیے اور مولا سے اس شہر کے لیے دعوت کی۔ اس وقت کوفے کا حاکم نعمان ابن بشیر تھا، جو دوسرے یزیدی حاکموں کے طریقے سے زیادہ لوگوں کے قتل اور غارت میں دلچسپی لالچ نہیں رکھتے تھے۔ جب یہ مسلم کی آمد کی خبر سے آگاہ ہوئے، انہوں نے مسجد میں لوگوں کو نافرمانی، آشوب گری سے دور رہنے کی تاکید کی، اس حد تک کہ یہ بات بنی امیہ کے چاہنے والوں کی رضایت کو حاصل نہ کر سکا اور عبداللہ ابن مسلم خضرمی، عمارہ ابن ولید، عمر ابن سعد نے یزید کے لیے خط لکھا اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام پوری کارکردگی اور ایک شخص جو دہشت اور بہت سخت گیر ہو ایسے حاکم کی خواہش ظاہر کی۔ یزید ابن معاویہ نے کچھ مشورت جو اپنے باپ کے زمانے کے مشیر سرجون سے مشورہ کیا، پھر اس نے حاکم تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک خط میں عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرے کے حاکم تھے، وہاں کی حکومت کے ساتھ ساتھ کوفے کے لیے بھی منسوب کیا۔ عبید اللہ کے آنے سے کوفے کی صورتحال تبدیل ہو گئی اور بنی امیہ کے طرفداروں نے طاقت حاصل کی اور شیطنت اور عبید اللہ کے فتنہ انگیزی زیادہ ہوتی گئی۔ ہر دن مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا کام مشکل میں پڑتا گیا۔ اسی وجہ سے مسلم ابن عقیل علیہ السلام قیام مولا حسین علیہ السلام کو آگے بڑھانے میں مجبور تھے کہ گھر تبدیل کریں اور مخفی رہیں اور انقلابیوں کو خفیہ طریقے سے ہدایت کریں، ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار کریں۔ اسی وجہ سے مسلم ابن مسیب کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر نقل مکان کیا، اپنے خاص اصحابی اور یاروں کے ذریعے سے شیعوں کے ساتھ رابطہ کرتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بہت بڑا سرمایہ اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے نفوذ کیا اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مخفی ٹھکانے کا پتہ کیا اور مکاری کے ذریعے سے ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ لے جایا گیا اور اس سے پوچھ گچھ بہت سخت طریقے سے کی گئی اور مسلم ابن عقیل کے میزبانی کی وجہ سے ان کو مورد ضرب و شتم قرار دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ کے ایک کمرے میں قید کیا گیا اور ان کو روحی اور جسمانی اذیت دی گئی، اور یہ مسئلہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ اسی وجہ سے شیعیان اور چاہنے والوں سے علنی قیام کے لیے کہا گیا۔ کچھ افراد مسلم کے ساتھ ہوئے اور ہانی ابن عروہ کے رہائی کے لیے دارالامارہ کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا۔ یہ اتفاق مقرر وقت سے پہلے ہوا، جس کی کافی جنگجوؤں کو اطلاع نہیں تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ دارالامارہ کے اندر بھاگ گیا اور اندر سے دروازے بند کر دیے اور جنگجوؤں کو متفرق کرنے کے لیے کافی ہتھ کنڈے گھڑے گئے، جس کی وجہ سے کافی جنگجوؤں کو مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے دور کیا گیا۔
رات کی تاریکی آنے کے ساتھ مسلم ابن عقیل کے یار بچھڑتے گئے اور نماز مغرب کے بعد تنہا ہو گئے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پریشانی اور حیرت کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں چلتا رہا۔ وہ مشہور افراد کے گھر جانا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لیے درد سر ایجاد ہو۔ ایک مرتبہ وہ ایک بوڑھی خاتون جس کا نام توعہ تھا اس کے گھر کے پاس پہنچے۔ توعہ ان کو پہچاننے کے بعد ان کی بہت خاطر تواضع کی اور اپنے گھر میں ان کو جگہ دی۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام اس رات کو نماز اور مناجات میں بسر کی اور اپنے کو سخت جنگ کے لیے تیار کیا۔ توعہ کا بیٹا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے حضور کو اپنے گھر میں سمجھ گیا اور انعام کو حاصل کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے 300 افراد کو محمد ابن اشعث کے فرماندہی میں توعہ کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام تنہا توعہ کے گھر سے باہر آئے اور ان تمام افراد کے ساتھ جنگ شروع کی۔ ان سے کافی افراد کو قتل اور کچھ کو زخمی کیا۔ یہ عبید اللہ کے افراد کے ڈرنے کا سبب بنا۔ کچھ افراد مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سامنا کرنے سے کنارہ گیری کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر محمد ابن اشعث نے عبید اللہ کے لیے پیغام بھیجا اور زیادہ افراد کی درخواست کی، اور عبید اللہ نے دیکھا کہ ایک ہاشمی جوان جنگجو کے لیے اتنی تعداد بھی کافی نہیں۔ حیرت میں پڑ گئے اور افراد کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ محمد ابن اشعث جو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ جنگ سے عاجز تھے، اسی وجہ سے ان کو امان دینے کی بات کی اور کہا اگر تسلیم ہو جاؤ تو عبید اللہ کی طرف سے امان میں رہو گے۔ لیکن مسلم ابن عقیل نے اس کی طرف اعتنا نہیں کی اور جہاد اور جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ کوفیوں نے سب مل کر ان پہ ہجوم کا ارادہ کیا اور ان کو ہر طرف سے محاصرہ کیا اور بہت زخمی ہونے کی صورت میں اور بہت پیاس کی شدت سے بے حال ہو گئے اور گرفتار کر لیے گئے اور ان کو عبید اللہ کے پاس لے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان سے پوچھ گچھ کے بعد مسلم علیہ السلام اور خاندان رسالت کی حتاکی کی اور ان کے قتل کا حکم دیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ ایک شخص جو شام کا رہنے والا تھا اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں زخمی ہوئے تھے، اس کو حکم دیا گیا کہ اس مظلوم اور غریب کو دارالعمارہ کے اوپر لے گیا اور سر مبارک کو بدن سے جدا کیا اور ان کی بے جان بدن کو زمین پہ پھینکا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قتل کے بعد حکم دیا ہانی ابن عروہ اور 2 افراد جو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے یاروں میں تھے، جن کے نام ہانی ابن ابی حیہ وادئی و زبیر ابن ارواح تمیمی کو بھی شہید کیا گیا۔ اس وقت ان شہداء کے بدنوں کو آویزان کیا گیا اور ان کے سروں کو ایک خط کے ساتھ یزید ابن معاویہ کے لیے شام بھیجا گیا۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفے میں قیام منگل کے دن 8 ذی الحج اور ان کی شہادت 9 ذی الحج سال 60 ہجری قمری میں ہوئی۔ تمام مومنین مومنات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مدد فرمائی۔ آئندہ بھی خداوند سب کو نیک کام کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام مومنین مومنات مرحومین بالخصوص جو مرحومین ہم پہ حق اور حقوق رکھتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے صلوات اور سورہ فاتحہ کی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔